ان کے اوپر وہ پابندیاں نہیں، ہمارے اوپر تو پابندی ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اگر ہم نکاح بھی کر رہے ہیں تو نکاح کا مقصد بھی گھر بسانا ہونا چاہیے. اگر آپ کے نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے محسنین غیر مسافحین. اے مسلمانوں، جب تم نکاح کرو، جب تم شادی کرو تو اپنی بیویوں کو کے ساتھ گھر بسانے کا ارادہ ہونا چاہیے. صرف شہوت رانی کا ارادہ، صرف خواہشات کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. نکاح جو ہے وہ صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں. نکاح کا مطلب ایک نیا گھر آباد ہو رہا ہے، ایک نئی فیملی بن رہی ہے، آپ کو گھر بسانا ہے. تو زناکاری آج پھیل رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے حتی یولنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ علی الاعلان کھلم کھلا زناکاری بدکاری کرنے لگے. کھلم کھلا زناکاری ہو رہی ہے، کھلم کھلا زناکاری ہو رہی ہے. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں زنا کے اڈے نہ کھلے ہوں، بدکاری کے اڈے نہ کھلے ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے ہماری قوم کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں بھی اس گناہ کے اندر بڑی تعداد میں ملوث ہیں. ابھی لیٹسٹ نیوز آئی تھی سنبھل کی، مراد آباد کے قریب ہوٹل کے اوپر ریڈ پڑتی ہے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے. ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں برقع بالی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یولنوا بہا، جب سماج کے اندر علی الاعلان کھلم کھلا زناکاری ہونے لگے، بدکاری ہونے لگے، بے غیرتی ہونے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے. والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ ان کے باپ دادا نے نام بھی نہ سنا تھا. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالے گی اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش کے قطرے بند کر دیے جائیں گے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر یہ بے زبان مویشی اور جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہ اتارے. بارش، اللہ کی رحمت کی بارش بند ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَأْخُذْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب کسی قوم کے ائمہ ان کے لیڈر، ان کے قائد جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اپنے منمانے فیصلے کریں گے، اپنے مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا. وہ فرقے فرقے بن جائیں گے، وہ ٹولی ٹولی بن جائیں گے، وہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، وہ جماعتوں میں بٹ جائیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، حسین آباد میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس اجلاس عام میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. ابھی آپ نے شیخ حفیظ الرحمن سلفی حفظہ اللہ سے نماز کے طریقے کو تفصیل سے سمجھا. مجھے جو حکم ملا ہے، جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا، وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے سدھارنا، سنوارنا، بنانا. اصلاح کا الٹا ہے فساد. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی چیز کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اس کے فساد کے وجوہات کو سمجھنا پڑے گا. ڈاکٹر لوگ بیماری
کا پتہ لگانے کے لیے چیک اپ کرتے ہیں. آج کل ڈینگو پھیلا ہوا ہے, بخار آتا ہے, آدمی بخار کی نارمل دوا لیتا ہے, آرام نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کراؤ, کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈینگو ہو گیا ہے, پلیٹلیٹ کم تو نہیں ہو گئے. تو یہ دنیا کا دستور ہے. اصلاح کرنے کے لیے فساد کی وجوہات پر غور کرنا ضروری ہے. سماج کی اصلاح کرنی ہے آپ کو, معاشرے کو سدھارنا ہے, تو پہلے یہ سمجھو معاشرہ بگڑا کیسے, معاشرے کے فساد کا سبب کیا ہے, معاشرے کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے. اور بگاڑ کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان کر دی. سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سماج کے فساد کا ریزن بتا دیا کہ سماج کیوں بگڑ رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اوپر تمہیں جو بھی فساد نظر آئے, پانی کے اندر تمہیں جو بھی فساد نظر آئے, زمین کے اندر تمہیں جو بھی بگاڑ نظر آئے, سمندروں کے اندر بھی جو تمہیں بگاڑ نظر آئے, جہاں پر بھی تمہیں فساد اور بگاڑ نظر آئے, اللہ فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, وہ انسانوں کے پاپوں کا نتیجہ ہے, وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ ہے اصل سبب. بھئی معاشرہ ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. سماج اگر بگڑا ہے تو ہم بگڑے ہیں, ہمارے کرتوت خراب ہوئے ہیں, ہمارے اعمال خراب ہوئے ہیں, اس لیے سماج بگڑا ہے. اور جب دنیا میں فساد آتا ہے تو ایک اور فساد بھی آتا ہے. جب دنیا والوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو پھر حالات بھی خراب ہوتے ہیں. کبھی ظالم حکومت آ جاتی ہے, کبھی زلزلے آتے ہیں, کبھی سیلاب آتا ہے, کبھی ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ہم نے نام نہیں سنا ہے. ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے, ذرا اس کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور آپ اس حدیث کو سنتے چلے جائیے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے حالات کو دیکھ کر کے یہ باتیں ارشاد فرمائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن, اے مہاجروں کی جماعت, اے میرے صحابہ کی جماعت, 5 چیزیں ایسی ہیں, 5 گناہ ایسے ہیں, 5 ایسے پاپ ہیں, اگر تم ان کے اندر مبتلا ہو گئے تو تم ختم ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. 5 ایسی چیزیں جو تمہیں برباد کر دیں گی, تمہیں جو خراب کر دیں گی. نمبر 1, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے, بدکاری پھیل جائے, زناکاری پھیل جائے, اب تو بہت آگے کی چیز ہو گئی, بدکاری کا لفظ تو بہت چھوٹا ہو گیا. اب تو ایل جی بی ٹی کا دور ہے بھائی صاحب, ہم جنسی کا دور ہے, مرد مرد سے شادی کر رہا ہے, عورت عورت سے شادی کر رہی ہے, قانون نے مانتا دے رکھی ہے. بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہ رہے ہیں, قانون ان کو اجازت دے رہا ہے, پولیس کچھ نہیں کر سکتی, سماج کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو ساتھ میں رہنے کے لیے شریعت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ایک دستور تھا کہ دونوں کو نکاح کے اور شادی کے بندھن میں بدنا پڑتا تھا, وہ بھی چیز ختم ہو گئی. آج کل بڑا مشہور کیس چل رہا ہے, نیوز چینل والے آج کل دن رات اسی پر نیوز چلا رہے ہیں, آفتاب اور شردا کا کیس. حالانکہ اس طریقے کی حیوانیت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, بیوی نے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پرانی خبریں بھی آپ کو مل جائیں گی نیوز پر, مگر وہاں کوئی آفتاب نہیں تھا. یہاں آفتاب نام آ گیا نا, نیوز والوں کو مسالہ مل گیا.
لیکن آپ سوچئے کہ وہ آفتاب نام کا لڑکا اگر ایک لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری شریعت کی نظر میں، ہمارے اسلام کی نظر میں کیا اس چیز کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل حرام ہے، کھلم کھلا زناکاری ہے. لیکن آج یہ ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے یہ سب کام. ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، ان کے اوپر وہ پابندیاں نہیں، ہمارے اوپر تو پابندی ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اگر ہم نکاح بھی کر رہے ہیں تو نکاح کا مقصد بھی گھر بسانا ہونا چاہیے. اگر آپ کے نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے محسنین غیر مصافحین. اے مسلمانوں، جب تم نکاح کرو، جب تم شادی کرو تو اپنی بیویوں کو کے ساتھ گھر بسانے کا ارادہ ہونا چاہیے. صرف شہوت رانی کا ارادہ، صرف خواہشات کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. نکاح جو ہے وہ صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں. نکاح کا مطلب ایک نیا گھر آباد ہو رہا ہے، ایک نئی فیملی بن رہی ہے، آپ کو گھر بسانا ہے. تو زناکاری آج پھیل رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ علی الاعلان کھلم کھلا زناکاری بدکاری کرنے لگے. کھلم کھلا زناکاری ہو رہی ہے، کھلم کھلا زناکاری ہو رہی ہے. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں زنا کے اڈے نہ کھلے ہوں، بدکاری کے اڈے نہ کھلے ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس گناہ کے اندر بڑی تعداد میں ملوث ہیں. ابھی لیٹسٹ نیوز آئی تھی سنبھل کی، مراد آباد کے قریب ہوٹل کے اوپر ریڈ پڑتی ہے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے. ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں برقع بالی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، جب سماج کے اندر علی الاعلان کھلم کھلا زناکاری ہونے لگے، بدکاری ہونے لگے، بے غیرتی ہونے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے. والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ ان کے باپ دادا نے نام بھی نہ سنا تھا. بالکل کلیئر حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام بیماریاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے باپ دادا نے سوچا نہیں ہوگا کبھی کورونا جیسی بیماری آئے گی. ایک ایک محلے سے 20-20 جنازے اٹھے تھے صاحب. باپ اپنے بیٹے کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. خانہ کعبہ کا طواف رک گیا. اب کیا چاہیے؟ ایسے واقعات صدیوں میں ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بے شرمی پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، اس قوم کا یہی انجام ہوتا ہے. نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگے، فراڈ کرنے لگے، تجارت کے اندر دھوکہ دھڑی کرنے لگے، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل کرتا ہے کہ اس قوم کے اوپر قحط سالی کا عذاب آ جاتا ہے، سوکھے کا عذاب آ جاتا ہے. اس قوم کے اندر اناج کی کھیتی کی پیداوار اچھی نہیں ہوتی. وشدت المعونتی، اور اس قوم کی معیشت برباد ہو جاتی ہے. یہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. معیشت برباد ہے. پہلے کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، گھروں میں سکون تھا، خوشحالی تھی. آج کمانے والے زیادہ ہیں بھائی. ایک گھر میں 4 بھائی سعودی عرب چلے گئے. سکون نہیں ہے زندگیوں میں. شدت المعونتی، معیشت تنگ کرتی جائے گی. ہمارے بہت سارے نوجوان آن لائن جوا کھیل رہے ہیں. آج کل کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، وہ ڈریم 11 ایک ایپ آتا ہے، اس پر جو ہے پریڈکشن کیا جاتا ہے. ہاں انڈیا اتنا اسکور بنائے گی، 5,000 روپیہ مل جائے گا. جوا ہے یہ، جوا. اور قرآن میں شراب اور جوئے کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اگر شراب کو آپ ناپاک اور حرام سمجھتے ہیں اور جوا کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں تو معاف کیجئے،
یہ جوا حلال نہیں ہو جائے گا، یہ آن لائن کھیلنے سے حلال نہیں ہو جائے گا، یہ موبائل کے ایپ کی شکل میں کھیلنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ حرام کی کمائی آپ کے گھر میں آ رہی، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے محنت کر رہے ہیں، مگر آپ نے 10 روپیہ جوا کے ذریعے۔ اچھا آدمی کبھی یہ سوچے، یہ جو جتنے جوا کے ایپ آتے ہیں نا، آن لائن جتنے جوا والے ایپ آتے ہیں، ان کا فنڈا کیا ہوتا ہے؟ لالچ۔ آپ پہلے شروع میں کچھ کما لیں گے، 100 روپیہ آپ نے کما لیا، 100 روپیہ کمانے کے چکر میں آپ 1000 روپیہ کمائیں گے، اور پھر نوبت یہ آتی ہے کہ قرضہ لے لے کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، گھر کے سامان بیچ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں جب حرام خوری آ جائے گی، جب کاروبار میں بے ایمانی آ جائے گی، لوٹ کھسوٹ آ جائے گا، تو اس قوم کا یہ انجام ہوگا، اس قوم کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالے گی، اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش کے قطرے بند کر دیے جائیں گے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر یہ بے زبان مویشی اور جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہ اتارے۔ بارش، اللہ کی رحمت کی بارش بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَأْخُذْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب کسی قوم کے ائمہ، ان کے لیڈر، ان کے قائد جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اپنے منمانے فیصلے کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا، وہ فرقے فرقے بن جائیں گے، وہ ٹولی ٹولی بن جائیں گے، وہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، وہ جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں جو دنیا میں بھیجتا ہے وہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہاری کچھ حرکتوں کی سزا تم کو دے دے۔ ساری حرکتوں کی سزا اگر وہ دے دے گا تو روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا نہ بچے گا۔ کچھ گناہوں کی سزا وہ دنیا میں دے دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ مگر ہم نے رجوع نہیں کیا، ہم نے رجوع نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، اللہ نے فرمایا جب ہمارا عذاب آتا ہے، ہماری طرف سے بیماریاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، گڑ گڑاتے، بے نمازی نمازی بن جاتے، بدکار بدکاری سے توبہ کر لیتے، شرابی شراب سے توبہ کر لیتے، حرام کھانے والے حلال کھانے لگتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ولیکن قست قلوبہم، لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے گناہوں کو اتنا سجا دیا کہ ان کو اپنے گناہ بھی گناہ نہیں لگ رہے تھے۔ آج کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ہم صرف یہ سوچ کر کے کر لیتے یار سارا زمانہ کر رہا ہے، ہم نے کر لیا تو کون سا گناہ کر لیا۔ سارا زمانہ اگر کوئی گناہ کر دے تو وہ گناہ میرے بھائیوں گناہ ہی رہے گا، وہ جائز اور حلال نہیں ہو جائے گا۔ اگر روئے زمین کا کہ تمام انسان اگر کسی کام کو کرنے لگے اور وہ کام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناجائز ہو تو وہ ناجائز ہی رہے گا، وہ سارے لوگوں کے کرنے کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کی ہم بات کر رہے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اگر ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا پڑے گا۔ مسلمان کو کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کے ماتھے کو کہاں جھکنا چاہیے اور کہاں نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر مسلمان اس میں فرق نہ کرے اور کہیں پر بھی اپنی پیشانی کو جھکا دے تو اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میرے بندو سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ آج مسلمان توحید کا مطلب نہیں سمجھتا۔ آج لوگ اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، اپنی بیویوں کی قسم کھاتے ہیں،
اپنے محبوب لوگوں کی قسم کھاتے ہیں. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے پیر میں دھاگے، کالے دھاگے مل جاتے ہیں. بیماریوں کو اور نظر بد سے بچنے کے لیے چونکہ ہم نے دعاؤں کو تو یاد نہ کیا جو اللہ کے پیارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں. نبی اکرم اپنے نواسوں حسن و حسین کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. پیارے نبی تو اپنے نواسوں کو یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے. ہم کو تو دعا یاد نہیں کرنا ہے، ہم کو تو شارٹ کٹ چاہیے. ہم نے ایک شارٹ کٹ کیا اپنایا؟ ہم نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیے، گنڈے ڈال دیے، دھاگے ڈال دی. مسلمان آج دھاگوں پر بک رہا ہے میرے بھائی. مسلمان کا اعتماد آج دھاگوں کے اوپر ہے. اس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم. مسلمان کو آج شرک کا مطلب نہیں معلوم، توحید کا مطلب نہیں معلوم. یاد رکھو جب تک ہم توحید کے اوپر نہیں آئیں گے نہ تو دنیا میں چین پا سکتے ہیں نہ آخرت میں چین پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. میرے بندو جب تم ایمان والے بن جاؤ گے اور اپنے ایمان کو تم شرک کے ساتھ مکس نہیں کرو گے، تمہارا ایمان بالکل خالص ہوگا، تمہارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، تبھی تم کو امن اور چین ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. توحید کے بغیر ہم چین نہیں پا سکتے. جب تک ہم توحید کا مطلب نہیں سمجھیں گے اور ہم شرک کی گندگیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں جوتے چپل پڑھتے رہیں گے، دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے ہم. کیونکہ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ اس کنڈیشن کے ساتھ کیا تھا کہ جب تک تم توحید پر قائم رہو گے اور شرک سے دور رہو گے تب تک ہم تمہاری مدد کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں زمین میں اقتدار عطا کریں گے، ہم تمہیں زمین میں امن اور چین عطا فرمائیں گے. شرط یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف اور صرف میری عبادت کرنا، تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کی عقیدے کی اصلاح کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس 10-12 سال کے بچے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. ایک 12 سال کے 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی عقیدہ سکھا رہے، توحید سکھا رہے. یا غلام، اے بچے، اے میرے پیارے بچے، اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا. اور آگے آپ نے فرمایا، اے بچے، ساری دنیا کے انسان مل کر کے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نے وہ تیرے مقدر میں نقصان نہ لکھا ہو، ساری کائنات کے لوگ مل کر کے تیرا نقصان نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، وہ فائدہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ ہونا چاہیے مومن کا ایمان، یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں. یہ ایمان آج ہمارے اندر نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی اصلاح کرو. آج مسلمان توحید کا مطلب نہیں جانتا، شرک کا مطلب نہیں جانتا، اپنی پیشانی کو کہیں پر بھی جھکا لیتا ہے، اپنی گردن کہیں پر بھی جھکا لیتا ہے. جب تک ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف نہ کریں گی. یہ ذوالخلصہ ایک بہت بڑا بت تھا جو یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا، دوس نام کا قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ تھا. اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ کا تعلق تھا، اسی قبیلے سے طفیل دوسی کا تعلق تھا. بہت بڑا قبیلہ تھا. اللہ کے پیارے نبی کے دور میں اس قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ اس قبیلے کی عورتیں اپنے بت کا طواف کریں گی. یعنی مسلمانوں کے اندر بت پرستی آ جائے گی. مسلمان
اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کے آگے اور غیر اللہ کے آگے سر جھکائے گا. آج اس کے بہت سارے مظاہر ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں. اور آگے بڑھیے. اصلاح معاشرہ کا موضوع آپ نے دیا ہے. معاشرے کی اگر ہم اصلاح کی بات کریں، معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج معاشرہ، مسلم معاشرہ ایک بڑی تعداد میں سنت سے دور ہے. ابھی آپ نے نماز کا پورا طریقہ سن لیا. کتنے مسلمان نماز پڑھتے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، مگر آج تک انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے. انہوں نے ویسے نماز، اپنی ساری زندگی وہ ویسے نماز پڑھتے رہے جیسے باپ دادا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. او لوگوں، اللہ کے پیارے نبی نے اس نماز کو کامیابی والی نماز قرار دیا جو نبی کے طریقے پر پڑھی جائے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر تم نے اپنے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز اس طریقے سے پڑھتے جیسے کوا ٹھونگ مار کے چلا جاتا ہے، جلدی جلدی وہ آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑا چور کہا ہے، چوٹا کہا ہے. سب سے بڑا چور ہے وہ آدمی جو نماز میں چوری کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے. الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا. نماز کا پورا طریقہ آپ نے سنا، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پورا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور کر کے دکھا دیا. اور آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی امت آج سنت پر عمل نہیں کر رہی. یہ امت سنت سے دور ہے. اور جب ہم سنت سے دور ہوں گے تو یہ بات یاد رکھو، جہاں سنت ختم ہوگی وہاں بدعت جنم لے گی. جہاں کوئی سنت ختم ہوگی وہاں بدعت جنم لے گی، جہاں کوئی بدعت جنم لے گی وہاں پر کوئی نہ کوئی سنت ختم ہوگی. یہ دستور ہے. آج کتنی بدعت و خرافات کے کام ہیں جن کو مسلمان نیکی کا کام سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے کر رہا ہے. او لوگو، امام مالک کا ایک جملہ یاد کر لو، ہو سکے تو اپنے دماغ میں اس کو فٹ کر لو، اس کو بٹھا لو. امام مالک کہا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. جو اسلام کے اندر کوئی نیا کام نکالتا ہے، کوئی بدعت کا کام کرتا ہے اور یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، وہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اللہ کا دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا. جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے اللہ کا دین پورا پورا پہنچا دیا اور اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کر دی اپنے نبی کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے اپنے دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا. امام مالک کہتے ہیں جب یہ آیت اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اتری تو دین مکمل ہو چکا تھا، دین پورا ہو چکا تھا. جو چیز اس وقت دین کا حصہ تھی وہی آج بھی دین کا حصہ رہے گی، اور جو اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہی کسوٹی ہے میرے بھائی، یہی کسوٹی ہے. آپ کو کوئی کام دیکھ کر کے اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوشنما ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا آپ کے جذبات کو بھڑکانے والا ہے، مگر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گیا. وہ صحیح تب ہوگا جب اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو اور نبی نے جو دین پیش کیا تھا اس دین کے اندر وہ کام پایا جاتا. آج یہ امت سنت سے دور ہے. حضرت ارباز بن ساریہ کی وہ حدیث دیکھیے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کئی بار خطبوں میں سنی ہوگی. ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا، خطبتاً بلیغا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا. وجلت منہ القلوب، اس خطبے کو سن کر کے صحابہ کے دل کانپ گئے. وذرفت منہ العیون، اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ آج یہ خطبہ جو آپ دے رہے ہیں یہ الوداعی خطبہ ہے یا آخری خطبہ ہے. اے اللہ کے پیارے نبی، ہم چاہتے کہ اس موقع پر آپ ہم کو کچھ نصیحت کی باتیں بتا دیجئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تو سب سے پہلے تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لو. ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعۃ، اپنے امیر کی اطاعت کرنا.
کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی اطاعت کرنا. وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین جس طریقے سے میری سنت پر چلیں گے اسی طریقے سے تم میری سنت پر چلنا. سنت کو تھام لینا، بدعت سے بچنا اور سنت کو تھام لینا. نبی نے اختلاف کا حل اسی کو بتایا تھا. میرے بھائی، ہم کہتے اپنے تمام بھائیوں سے یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، مگر ہم سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں. ہمارے کسی شادی کارڈ پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس شادی میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے ورنہ ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا. ہماری کسی مسجد پر آپ کو یہ بورڈ نہ ملے گا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، بھلا فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. ہمارا تو یہ ماننا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، ان میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تمام مسلمان یہاں کر کے عبادت کر سکتے ہیں. آئیے اس اسٹیج سے میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، اتحاد کی دعوت دیتا ہوں میرے بھائی. مگر یہ بات یاد رکھو، اتحاد کی دعوت اور اتحاد کا نعرہ تبھی پورا ہوگا جب مسلمان قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر آئیں گے، کیونکہ ہم کو ایک کرنے والی یہی دو چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم اللہ کے احسان کو یاد کرو، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا، آج ہم بٹ گئے، نفرتیں ہونے لگی ہمارے بیچ میں. میرے بھائیوں، نفرت کی ان خلیجوں کو پاٹو اور آؤ، اگر آپس میں اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرو. آج اس سماج کے اور معاشرے کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج معاشرہ سنت سے دور ہے. اور آگے بڑھیے، حسین آباد کے اندر مجھے معلوم نہیں کتنی مسجدیں ہیں، پورے مبارک پور کو شامل کر لو، میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں مسجدیں ہوں گی. اگر اطراف و جوانب کو ملا لیا جائے سینکڑوں مسجدیں ہوں گی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے جلسوں کو آرگنائز کرنے والے بھی آج نماز سے دور ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے. جس اللہ کا دیا رزق کھا رہے ہیں اور جس اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانسیں لے رہے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، نبی کی محبت کا نعرہ لگانے والوں، نبی سے اگر سچی محبت ہے تو نبی کو اس نماز سے بڑی محبت تھی. اللہ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آخری ٹائم میں آپ دنیا سے یہ کہہ کر کے جاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، اپنے نوکروں چاکروں، اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا. آخری ٹائم میں بھی اللہ کے نبی کو نماز کی فکر تھی. مجھے ایک صاحب نے بتایا، شیخ صاحب ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کوئی انسان اگر مر گیا اور اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی بیماری کی وجہ سے، تو کیا ان بیماری میں چھوٹی گئی نمازوں کا ہمیں کوئی پیسہ دینا ہے، کوئی فدیہ دینا ہے؟ معاف کیجئے، میرے اپنے محدود علم کے مطابق شریعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. نہ تو نماز کا کوئی فدیہ ہے، نہ نماز مرنے کے بعد نماز کی کوئی قضا ہے. یہ حالات ہی کیوں پیدا ہوئے کہ آپ کی نماز آپ کی زندگی میں آپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا کرنے کی نوبت آئے؟ یہ حالات ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. جب تک سانس چل رہی ہے اور جب تک آپ کا دماغ کام کر رہا ہے نماز آپ کے اوپر فرض ہے.
علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر انسان بیڈ ریسٹ پر ہے اور چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا اور اشارہ نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا، اس حال میں بھی اپنی آنکھوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے گا جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک اور نماز کا بڑا سسٹم پھیلا ہوا ہے، قضاء عمری۔ 30 سال کی عمر میں آدمی نماز شروع کر رہا ہے اور بالغ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں۔ اب ظاہر ہے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور 30 سال کی عمر میں نماز شروع کر رہا ہے تو 15 سال کی نماز چھوٹ گئی۔ اب 15 سال کی نماز کو کیسے پورا کرے گا؟ تو اس کا سسٹم بتایا گیا کہ قضاء عمری کرے گا۔ اب یہ قضاء عمری کیسے کرے گا؟ 2 رکعت کر کے ہر نماز کے ٹائم پڑھے گا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی ساری نماز کی قضا ہو جائے گی۔ معاف کیجئے، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر آپ اپنی کوتاہی، اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ اللہ سے سچی توبہ کیجئے، اللہ انشاءاللہ پچھلی آپ کے گناہوں کو، تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور جس دن آپ نے توبہ کیا ہے اس دن کے بعد سے آپ پابندی سے نماز پڑھیں۔ ظاہر ہے 15 سال کی نمازوں کی کوئی قضا نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو جس عمر سے آپ نے نماز شروع کی ہے اب وہاں سے آپ پابندی کیجئے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، اور ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، موبائل پر دن رات چپکے رہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ایک 5 منٹ کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ کب کرو گے میرے بھائی؟ کب آپ نماز کی پابندی کرو گے؟ کیا آپ اس انتظار میں ہے کہ جب ڈنڈا لے کے چلنے کی عمر آئے گی تب آپ نماز کی پابندی کریں گے؟ معاف کیجئے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لینے کی عمر تک زندہ رہیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ممبئی کی سرزمین پر رہتے تھے، مولانا عبد الرحمان سلفی صاحب، اسی یو پی کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، خطیب تھے، کئی جلسوں میں ہم ساتھ میں رہے، بہار میں، بنگال میں، ممبئی میں، ایک مرتبہ بنارس بھی وہ آئے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، مشکل سے ان کی عمر 30 سے 35 سال کے بیچ میں ہوگی۔ ابھی 1.5 سال کا معصوم بچہ ہے ان کا، شادی کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے۔ ممبئی سے پونا گئے، تقریر کی، اللہ کے حقوق بیان کیے، چونکہ صبح فجر کی نماز پڑھانی تھی، اور ہمارے یہاں سب سے خطرناک نوکری ہوتی ہے امام کی نوکری۔ سارا محلہ نماز چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، امام صاحب نے اگر فجر کی نماز میں دیر کر دی تو صاحب گاز گرے گی تو انہیں کے اوپر گرے گی۔ مولانا عبد الرحمان پونا سے چلے، ٹیکسی پر بیٹھے کہ جلدی سے میں بمبئی پہنچ جاؤں، صبح فجر کی نماز مجھے پڑھانی ہے۔ شیئرنگ ٹیکسی تھی، 6-7 لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے، اور ٹیکسی والا پوری سپیڈ سے ٹیکسی چلا رہا تھا۔ ممبئی پونا ہائی وے پر گاڑی کا کنٹرول کھو دیا ڈرائیور نے، زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، اور 7 میں سے 6 لوگ فوراً انتقال کر گئے۔ اور آپ اس خوبصورت چہرے کو میرے بھائی، جب ہم نے مرنے کے بعد اور ایکسیڈنٹ کے بعد جو تصویریں آئی ہیں ان کو دیکھا تو روح کانپ گئی اور دل لرز اٹھا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب جب گھر سے نکلے ہوں گے تو یہ سوچ کر تو نہیں نکلے ہوں گے کہ میرا زندگی کا آخری سفر ہے، یہ سفر آخرت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کتنا رہیں گے۔ اللہ نے موت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کوشش کرو کہ زندگی کے جتنے لمحے ہمیں ملے ہیں ان کو اللہ کو راضی کر کے گزاریں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کی قسم، 50 سال کا بوڑھا جب ڈنڈا لے کر کے مسجد میں جاتا ہے اس کو نماز کا پورا ثواب ملے گا، مگر جب 20 سال کا نوجوان لڑکا اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اور فجر کی نماز میں جب وہ پہنچتا ہے، اس نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو اس کی عبادت بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ساری دنیا کے انسان دھوپ اور گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَا فِی عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ اور اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی تو جانتے ہو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے ایک عالم نے لکھا ہے، سچا واقعہ، سعودی عرب کا واقعہ لکھا ہے۔ وہاں کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں، ریاض کے ہائی وے پر گاڑی چل رہی تھی، 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی پوری سپیڈ سے چل رہی تھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ گاڑی کے اندر 3 نوجوان،
دو نوجوان تو آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے، ایک نوجوان بچ جاتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جب شرطت المرور والے، جب ٹریفک پولیس والے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس آخری سانس لے رہے نوجوان سے اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کا پتہ پوچھتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ پوچھتے ہیں، اس نوجوان کے منہ سے مرنے کے ٹائم اور آخری سانسیں لینے کے ٹائم بس ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا کہ ایسا یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھا کہ مرنے کے ٹائم یہ کیوں کہہ رہا ہے نفی سقر؟ انہوں نے کہا قرآن کریم کو 29واں پارہ اٹھا لو، اللہ فرماتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے جنتی لوگ، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ نوجوان بے نمازی تھا، وہ نماز سے بہت دور تھا، اور جب وہ مر رہا تھا آخری ٹائم تھا تو جہنم کے مناظر اس کے سامنے آ گئے تھے، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا، وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا انا فی سقر، میں سقر میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج امت کی ایک بڑی تعداد نماز سے دور ہے، مرد حضرات بھی نماز سے دور ہیں، عورتیں بھی نماز سے دور ہیں، بزرگ بھی دور ہیں، بچے بھی دور ہیں۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھیں، اگر قبلہ نہیں معلوم ہے تو کسی بھی سمت قبلہ کا اندازہ کر کے پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھیں، تیمم کی طاقت بھی نہیں ہے تو اسی حال میں پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ حاجی امت نماز سے دور ہے۔ سماج کی اصلاح کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ سماج کی کہ بگاڑ کی ایک اور وجہ ہے، یہ امت قرآن سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے قیمتی تحفہ قرآن کی شکل میں دیا، اور اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تو انسانیت کے لیے ایک میسج ہے، انسانیت کے لیے ایک سندیش ہے۔ وہ لوگوں، ہمارے موبائل پر ہمارے کسی دوست کا فون آ جائے، میسج آ جائے اور ہم نظر انداز کر دیں، ہم اس پر توجہ نہ دیں، ہمارا دوست ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن تو اللہ کا میسج ہے، قرآن تو اللہ کا آخری سندیش ہے۔ اس قرآن کو آپ نے آخری بار کب کھول کر کے دیکھا ہے؟ ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ۔ میری ماؤں بہنوں، آج آپ نے موبائل پر سیریل تو کئی بار دیکھے ہوں گے، میرے نوجوان ساتھیوں واٹس ایپ پر میسج تو آپ نے کئی بار چیک کیا ہوگا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ قرآن کو آخری بار آپ نے کب کھولا تھا؟ ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا، قرآن کو چومنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو قسم کھانے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو لوگوں نے تعویذ بنا دیا۔ قرآن ہدایت کی کتاب تھی، قرآن دل کی بیماریوں کے لیے شفا تھی۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اگر اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ تمہارے دل کی کیا اوقات ہے، تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو گوشت پوست کا بنا ہوا معمولی سا دل ہے، مگر اس قرآن سے اتنے دور ہو گئے میرے بھائی۔ ہمارا نوجوان رات میں ہیڈ فون لگا کے سویا ہوا ہے، بالی ووڈ کا کوئی اس کا پسندیدہ گانا بج رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی میں بھی وہ گانا بجا کے چل رہا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا، اس کے کان میں وہی ایئر فون لگا ہوگا اور وہی گانا وہ کل قیامت کے دن سنتا ہوا اٹھے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو گانا سنتے ہوئے مرے گا، جو سنگیت اور میوزک سنتے ہوئے مرے گا، وہ اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے
اگر حج کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کے احرام میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کفنایا نہیں جائے گا، اسی احرام کے کپڑے میں اس کو کفنایا جائے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ اسی حال میں وہ مرا تھا اور اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس قرآن سے ہم دور ہو گئے، ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اپنی بچیوں کو ہم نے قرآن پڑھا دیا، شادی کے موقع پر قرآن ان کو جہیز میں دے دیا، واہ واہ بڑا کمال کر دیا آپ نے۔ آپ کی بیٹی ساری زندگی قرآن کا معنی نہ سمجھی، قرآن کا مطلب نہیں سمجھی، قرآن کی تفسیر نہیں سمجھی، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے قرآن کو بس عربی زبان میں رٹو طوطے کی طرح ہم نے پڑھا دیا، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ کی بیٹی نے قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھا، جب اس نے قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھا، تو آج اگر اسکول اور کالج میں اس پڑھنے والی آپ کی بچی سے آج اگر غیر اللہ کی عبادت کروائی جا رہی ہے اور غیر اللہ کے آگے سجدے کروائے جا رہے ہیں، اس کی زبان سے اگر شرکیہ کلمات پکارے جا رہے ہیں، تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ آپ کی بچی نے کبھی توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا، آپ کے بچوں نے کبھی توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی میرے بھائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سے آج یہ امت دور ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سماج کے، اس معاشرے کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آج معاشرہ قرآن سے دور ہے۔ معاشرے کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، معاشرے کا نوجوان طبقہ دین سے دور ہے۔ نوجوان طبقے سے پوچھو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، نوجوانوں سے پوچھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، جواب ملے گا مقصد یہی ہے مکان بن جائے، اچھی زندگی گزار لیں، سرکاری نوکری مل جائے، ہمارے پاس ڈھیر سارے پیسے ہو جائیں، ہماری لائف لگزریس ہو جائے۔ میرے بھائی اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو ہمارے اور کافروں کے بیچ میں فرق کیا ہے، ہمارے اور مشرکوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اسی لیے جیتا ہے، وہ اسی لیے مرتا ہے کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ جاؤ ذرا صحابہ کے حالات پڑھو میرے بھائی، صہیب رومی کو دیکھو، یہ بیچارے روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آئے، یہی پلے بڑے، یہی بزنس کیا، یہی کاروبار کیا، یہی پیسہ کمایا، اسلام قبول کیا، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر ایمان لائے۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے، صہیب رومی نے بھی مدینہ جانے کا ارادہ کیا، اپنی زندگی کی ساری کمائی کو اکٹھا کیا اور ایک اونٹ کے اوپر اپنا سارا مال لادا اور مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے راستہ روکا، پوچھا صہیب تم کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ یہ سارا مال لے کر کے نہیں جانے دیں گے، اتیتنا سولوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ آئے تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج تمہارے پاس پیسے ہو گئے، مال و دولت ہو گئی، تو تم سارا مال لے کر کے مدینہ جا رہے ہو، خبردار ہم تمہیں یہ پیسہ لے کر کے مال لے کر کے جانے نہیں دیں گے۔ کہا کہ اچھا میں تو مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا تمہیں جانا ہے تم جا سکتے ہو، مال تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں تم نے اسلام کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تم نے نبی کی محبت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تم نے زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ حضرت صہیب رومی کو یہ آفر کیا گیا کہ تمہیں اگر مدینہ جانا ہے تو اپنی ساری زندگی کی کمائی ہمیں دے کر کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا سوچنے کے لیے، کہا ٹھیک ہے اے مکہ والو اگر میں اپنا یہ مال تمہیں دے دوں گا تو کیا تم مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو گے؟ کہا بڑے شوق سے جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رومی نے ساری
सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार दी और खाली हाथ मदीना की तरफ चल पड़े। जब मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सुहैब रूमी नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी से जब गले मिलते हैं, अल्लाह के नबी सुहैब रूमी के गले लग करके कहते हैं, ऐ सुहैब, रबिह तलबैया, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार करके तूने इस्लाम को कबूल किया है, तूने अपने नबी की सोबत को कबूल किया है। ये भी नौजवान थे मेरे भाई। जरा साहबे किराम के हालात को पढ़िए, उन्होंने अपनी जवानियों को कहां खपाया। हमारी जवानियां खप रही हैं गैर महरम से इश्क करने में, मोहब्बत करने में। ये मोहब्बत नहीं है, ये इश्क नहीं है जिसके चक्करों में आज हमारी कौम पड़ी है। ये तो बदकारी और जिनाकारी के चोर दरवाजे हैं। ये कोई मोहब्बत नहीं है जो फेसबुक पर हो रही है, जो व्हाट्सएप पर हो रही है। ये सारे बदकारी और गंदगी के रास्ते हैं। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ एक है मेरे भाई, और ये वो मोहब्बत है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, ये हमारी कितनी बड़ी निशानी है कि हमने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के दरमियान एक अजीब व गरीब मोहब्बत पैदा कर दी है। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। ये मोहब्बत होटलों में, पार्कों में, रेस्टोरेंट में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर नहीं मोहब्बत मिलती है। ये मोहब्बत अल्लाह दिल में डालता है, जो शौहर के दिल में बीवी की और बीवी के दिल में मोहब्बत शौहर की डालता है। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, इश्क मोहब्बत के इस जाल से निकलो, इस हवस और इस ज़िनाकारी और बदकारी के जाल से निकलो। नबी अकरम से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम में कौन सी चीज लेके जाएगी? आपने फरमाया दो चीजें लेके जाएंगी, अल-फम वल फर्ज, एक जुबान लेकर के जाएगी, एक शर्मगाह लेकर के जाएगी। अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। मेरे नौजवान साथियों, ये दुखियारी उम्मत, ये परेशान उम्मत आज तुम्हारी तरफ नजरें गाड़े हुए है। इस उम्मत को तुमसे उम्मीदें हैं। इस उम्मत को यह उम्मीद है कि उम्मत का नौजवान उठेगा, इनकलाब बर्पा करेगा, उम्मत का नौजवान उठेगा, मस्जिदों को आबाद करेगा, उम्मत का नौजवान उठेगा, समाज से बुराइयों को खत्म करेगा। मगर आज उम्मत का नौजवान शराब के अड्डों पर शराब पी रहा है, सिगरेट के कश लगा रहा है, जिना के अड्डों को आबाद किए हुए है। इस नौजवान को न जवानी की कद्र है, न अपने टाइम की कद्र है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, तब तुम्हें इस जवानी की नेमत का अंदाजा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कद्र करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कद्र करो बुढ़ापे के आने के पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कद्र करो अपनी बीमारी के आने के पहले। व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम की कद्र करो अपने बिजी होने के पहले। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कद्र करो अपने गरीब होने के पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कद्र करो अपनी मौत के आने के पहले। इस उम्मत का बेड़ा नहीं पार हो सकता जब तक इस उम्मत का नौजवान नहीं सुधरेगा, इस उम्मत का नौजवान अपनी जवानी की हिफाजत नहीं करेगा। ठीक है, हालात खराब हैं, फितने हैं हमारे चारों तरफ, हम मानते हैं, मगर फितने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भी थे मेरे भाई, फितने तो सहाबे किराम के सामने भी थे। सहाबे किराम के दौर में मदीना के अंदर इतनी कमजोर हुकूमत थी, इतनी कमजोर रियासत थी, माल की जरूरत थी, और यहूदी पैसे वाले थे, सूद और ब्याज का धंधा करते थे। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो सूद और ब्याज का रास्ता खोल देते कि मुसलमानों तुम भी पैसा कमाओ, सूद और ब्याज का लेन देन करो, मगर नहीं, इस्लाम ने कभी भी हराम के जरिए तरक्की का रास्ता नहीं बताया। जिस दौर में मुसलमानों को पैसे की बहुत जरूरत थी, अल्लाह ने उस दौर में कुरान की आयत नाजिल की, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, मुसलमानों बिजनेस हलाल है, तिजारत हलाल है, लेकिन सूद हराम है। मेरे नौजवान साथियों, जो हराम है वो आज भी हराम रहेगा और कल भी हराम रहेगा। अपने लिए हराम के रास्ते मत खोलो। इस कौम की तरक्की, इस कौम का उरूज आज भी इंशाअल्लाह हलाल के जरिए होगा। मुआशरे की इस्लाह की बात आई है तो हमें और आपको एक और चीज पर तवज्जो देनी पड़ेगी मेरे भाई। आज घरों में अक्सर मुबारकपुर और मऊ के अंदर नौजवान लड़के बाहर काम कर रहे हैं, घर में जवान लड़कियां हैं, बूढ़ा बाप है,
پہلی بات تو شریعت کی نظر میں یہ چیز بھی محل نظر ہے. بڑی بڑی مجبوری کی حالت میں انسان کو اپنے گھر والوں اور اپنے پریوار کو چھوڑ کے باہر جانا چاہیے. اور اگر آپ اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر کے باہر جا رہے ہیں تو گھر کے اندر جو جوان عورتیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, ان کی تربیت اور ان کا خیال اور ان کو زمانے کے خطروں سے بچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آج معاشرے کے اندر بہت سارا ایسا بگاڑ ہے جو گھر کی چہار دیواری کے اندر پنپ رہا ہے. میرے بھائی, گھروں کے اندر جو پردہ ہونا چاہیے, جو اسلام کی تعلیم ہے, وہ پردہ آج گھروں میں نہیں ہو رہا ہے. دیور بھابھی کے بیچ میں جو لمٹ ہونی چاہیے وہ لمٹ نہیں ہے. جیجا سالی کے بیچ میں جو لمٹ ہونی چاہیے وہ لمٹ نہیں ہے. اسلام تو وہ دین ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں ہے, اپنے محرم کے سامنے ہے, اپنے باپ کے سامنے ہے, اپنے بھائی کے سامنے ہے, اپنے سسر کے سامنے ہے, اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی اگر عورت ہے تو اس عورت کو دوپٹہ کیسے رکھنا چاہیے اللہ نے قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھو گھر کے جب تمہیں باہر نکلنا ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, تمہارے بدن کی کوئی زینت نظر نہیں آنی چاہیے. کان کا جھمکا بھی عورت کی زینت ہے, ماتھے کا مانگٹی کا بھی عورت کی زینت ہے, پاؤں کی پائل بھی عورت کی زینت ہے, اس کے خوبصورت لہنگے بھی اس کی زینت ہے. اس کی کوئی زینت غیروں کے سامنے نظر نہیں آنی چاہیے. یہاں تک فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, اے مسلمان عورتوں تم اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے نہ مار کے چلا کرو تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے. یہاں تک فرمایا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اے مسلمان عورتوں جب تمہیں ضرورت پڑے کسی غیر مرد سے بات کرنے کی تو بات میں تمہارے لچک نہیں ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کو کوئی گرین سگنل نہ ملے, تمہاری طرف سے کوئی امیدوں کا پودا نہ لہلانے لگے. اللہ اکبر. اسلام نے صرف زنا سے روکا نہیں ہے, اسلام نے زنا کے راستے پر جگہ جگہ بیریکیڈنگ لگا دی ہے, بورڈ لگا دیے, یہ راستہ زنا کی طرف جائے ادھر مت جاؤ, یہ راستہ بدکاری کی طرف جاتا ہے ادھر مت جاؤ. عورت گھر سے نکلی سفر کے لیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافرن المرأۃ, عورت سفر نہ کرے الا ومعها محرم, اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے. عورت کسی دوسرے کے گھر میں گئی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کسی ایسے گھر میں رات نہ گزارے جہاں اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو. غور کرو میرے بھائیوں, شریعت نے وہاں تک پابندیاں لگائی ہیں جہاں تک زنا کے راستے اور زنا کے چور دروازے جہاں سے نکلتے ہیں, زنا جہاں سے بھی پھوٹ سکتا ہے, شریعت نے ان تمام راستوں کو بلاک کر دیا ہے. آج معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے جب تک ہماری عورتیں ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے, اور ہم کروائیں گے نہیں. ہم ایز اے گارجین اپنی بیٹی سے پردہ نہیں کروائیں گے, ایز اے گارجین اپنی بہن سے پردہ نہیں کروائیں گے, ایز اے گارجین اپنی بیوی سے پردہ نہیں کروائیں گے. میری ماں بہنوں برا نہ ماننا, آج سماج کے اندر جو بگاڑ ہے, اس بگاڑ میں آپ کو ایک طرفہ دوشی نہیں قرار دے رہا ہوں, مرد بھی اس کے اندر پورے بھاگیدار ہیں, مگر عورتوں کا رول زیادہ بڑا ہے, کیونکہ ایک عورت جب بگڑتی ہے تو ایک پریوار بگڑتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شیبا طیب العراقی, ماں تو ایک مدرسہ ہوتی ہے, اگر ماں بن جائے تو پوری قوم بن جاتی ہے, ماں بگڑ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے. آج وہ مائیں ختم ہو گئی جو بچوں کو قرآن و حدیث کا حافظ بنانے کی تمنائیں رکھتی تھی. اسی مبارک پور کی سرزمین سے تعلق تھا مولانا عبدالسلام مبارک پوری کا, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی. بڑے افسوس کی بات ہوگی سارا زمانہ اگر پڑھی اور آپ نے نہ پڑھی ہوگی. مولانا عبدالسلام کی کتاب ہے سیرت البخاری, امام بخاری کی زندگی کے اوپر. امام بخاری کی زندگی کے اوپر یہ سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے. مولانا نے اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے امام بخاری کے بچپن کا. امام بخاری اپنے بچپن میں ایک مرتبہ اتنے بیمار ہو گئے, ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ماں نے سپنا دیکھا تھا میرا بیٹا نبی کی حدیثوں کا حافظ اور عالم بنے گا, اور ماں کو اپنے سپنوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آنے لگا. ماں اٹھی رات میں تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگی, اے اللہ
اے اللہ اگر میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی نہ لوٹی تو میرا بچہ تیرے قرآن کو کیسے یاد کرے گا، تیرے نبی کی حدیثوں کو کیسے یاد کرے گا، وہ تیرے دین کا عالم کیسے بنے گا۔ اے اللہ اس دکھیاری ماں کی تو دعا سن لے، اے اللہ تو میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ دعا کر کے سوتی ہے امام بخاری کی ماں، اور علامہ عبدالسلام مبارک پوری نقل کرتے ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی ہے، اور صبح اٹھتی ہے تو امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے۔ وہ مائیں تھی میرے بھائیوں، وہ مائیں تھی جن کی کوکھ سے امام بخاری جیسے محدثین پیدا ہوئے، کیونکہ وہ مائیں خود اللہ والی تھیں اور راتوں میں تہجد پڑھنے والی تھیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والی تھیں۔ آج امت کو ایسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بگڑا ہوا سماج اور سماج کے اندر یہ فساد اور یہ بگاڑ یہ تبھی ختم ہوگا جب آپ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے کردار کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیسی زندگی گزاری ہے نبی کی بیویوں نے، کیسی زندگی گزاری ہے نبی کی بیٹیوں نے۔ کبھی موقع ملے میری ماں بہنوں نبی کی بیٹیوں کے حالات پڑھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں اور بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور دروازے سے واپس چلے آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان میرے دروازے سے آ کر کے واپس چلے گئے، بھیجا اپنے شوہر کو، کیا بات ہے اے اللہ کے نبی، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا اے علی جب میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا، رأیت علی بابھا سترم موشیا، اے علی میں نے اپنی بیٹی کے دروازے پر ایک ایسا پردہ دیکھا جو میرے گھر اور مسلمانوں کے گھروں پہ نہیں پایا جاتا، جس پہ تصویریں بنی تھی، جس پہ ڈیزائن بنے تھے۔ اے علی جب محمد کی بیٹی فاطمہ ہے اور محمد نے کبھی اپنی دنیا سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، دنیا داری میرے گھر میں نہیں آئی، مالی ولی دنیا، اے علی جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی، میری بیٹی کب سے قیصر و کسریٰ کے طریقے پر چلنے لگی، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اس دروازے کے پردے کو ہٹا دے اور اس کو مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی بیٹی کی زندگی۔ نبی نے اپنے اہل بیت اور اپنے بچوں کی اور اپنی بیویوں کی کیسے تربیت کی ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس پر بھی آپ تھوڑا کبھی مطالعہ کیجیے اور دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کی کیسے تربیت کی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کو ذرا سی کھانے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں کوئی کمی ہو جائے، 100 طرح کے تانے ہوتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور کر دیتی ہیں ان کی بیویاں، شوہروں کو حرام راستے اپنانے پر مجبور کر دیتی ہیں ان کی بیویاں۔ میری ماں اور بہنوں تھوڑا کم کھا لو، تھوڑے کچھ شوق کو قربان کر دو، کچھ خواہشات کو ذبح کر دو، لیکن حلال کے دائرے میں رہو اور اپنے شوہر کو حلال کے دائرے میں رہنے دو۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی کی بیویوں نے کیسے کیسے حالات دیکھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے ہم گزارا کیا کرتے تھے، 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ امام کائنات کی، محسن انسانیت کی، تاجدار مدینہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ آخری دن نبی کے گھر میں چراغ بھی جلا ہے تو پڑوسی کے یہاں سے ادھار لیا گیا تیل، تب جا کر کے چراغ جلا ہے۔ آخری دن نبی کے گھر میں جو جو آئی ہے، وہ جو بھی آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی گئی ہے تو وہ زرہ کے بدلے گروی رکھ کر کے وہ جو آئی ہے۔ نبی کائنات اس دنیا میں پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں آئے، نبی کائنات اپنے بچوں کے لیے زمین جائیداد بنانے کے لیے نہیں آئے، نبی کائنات اس دنیا میں آئے تھے انسانیت کو اس کی نجات کا راستہ دکھانے کے لیے، انسانیت کو توحید کا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ان کا ناطہ جوڑنے کے لیے۔ میرے بھائیوں ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول بھی دینداری والا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیے، اپنے گھروں میں شرک کا کوئی کام مت ہونے دیجیے، اپنے گھروں میں رب کی توحید کے خلاف کوئی کام مت ہونے دیجیے۔ آپ کا جوان بیٹا اگر کما رہا ہے تو اس کے کمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے حرام کاموں کو برداشت کریں۔ مسلمان کے گھر میں اگر کوئی حرام اور ناجائز کام ہو تو آپ کم سے کم زبان سے اس پر منع کیجیے اور ٹوکیے۔ تربیت اولاد بھی بڑی ضروری چیز ہے اور جب تک گارجین حضرات اس پر توجہ نہیں دیں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ چند باتیں تھیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اور اپنے بال بچوں کی، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے. جن برائیوں کا ذکر کیا گیا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں سے بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے. جو توحید سے دور ہیں اللہ ان کو توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شرک و بدعت سے ہم سب کو مرتے دم تک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام.